لگتا ہے۔ ارے ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ بات تو سنو، کس سے ڈر لگتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں تو تمہاری عمر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اف اللہ، میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں سمجھا شاید عمر کی بات کرنے لگے ہو۔ قسم سے مجھے تو ان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یقین مانو جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے میں وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا۔ اتنی دہشت تھی ان کی۔ ایک وہ شخصیت تھی جس کے تقوی اور قوت ایمانی سے ڈرتے ہوئے میں راستہ بدل لیتا، اور ایک تم ہو جو بے حیائی میں اتنے دور نکل گئے کہ اب تمہیں دیکھ کر میں شرم سے راستہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ رہا میری عمر کے متعلق سوال، تو مجھے وہ تمام کم پسند ہیں جو تمہیں جوانی میں پسند ہوتے ہیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، کوئی اور سوال ہو تو بھائی ذرا جلدی سے پوچھ لو۔ منہ سنبھال کر بات کرو اور اپنی زبان کو لگام دو۔ خبردار جو مجھے بھائی کا۔ سنو، کیسی آگ لگائی ایک جملے نے، مگر ٹینشن نہیں لینے کا، ابھی علاج کیے دیتا ہوں۔ بہت سی گولیاں ہیں میرے پاس، ذرا اپنی موج مستیاں اور خرامستیاں اور شاہ خرچیاں دیکھو، پھر یہ آیت پڑھو۔ شاید تم عربی نہ پڑھ سکو، اس لیے ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ سناؤ ہن آرام جے، دیکھ لو اللہ خود تمہیں میرا بھائی قرار دے رہا ہے۔ اب میرے منہ سے نکل۔ اچھا یہ بتاؤ، پوری دنیا میں تم نے فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ سب کچھ اکیلے کرتے ہو یا کوئی چیلے چانٹے بھی بھرتی کیے ہو گئے؟ تمہاری طرح بے تکے اور بے مقصد کام کرنے کا عادی نہیں، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں لشکر بھیج کر باقاعدہ رپورٹ طلب کرتا ہوں۔ ہاں جی، میں نے آج اتنے نوجوان لڑکوں کو سگریٹ پر لگا دیا، کچھ نہیں کیا۔ میں نے اتنے لڑکوں اور لڑکیوں کو موبائل پر رابطہ کروایا اور اتنے بچوں کو گندی اور فاحش فلمیں دیکھنے پر مجبور کیا، کچھ نہیں کیا۔ میں نے اتنے افراد کو شادی کے موقع پر شراب پلوا دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں ایک میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک ان کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی نہیں ڈال دی۔ خوشی سے گلے لگا کر، شاباش بہت خوب، یہ ہوئی نا کارکردگی، دوبارہ دھمال ڈالتے ہوئے۔ یہ کیا بار بار مسخروں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہو؟ بات کرنے کا کوئی سلیقہ سیکھو، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ یہ بتاؤ کوئی ایسا کام جو طبیعت پر سخت گراں گزرتا ہو؟ منہ بسوڑتے ہوئے، یوں تو ہر نیکی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، مگر بعض کام طبیعت پر بہت گراں گزرتے ہیں، جیسے سجدہ تلاوت، یعنی جب کوئی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں اور روتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ کر کہتا ہوں، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری تباہی اور بربادی۔ اس آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے لیے جنت اور مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا، چنانچہ میرے لیے آگ۔ یا جیسے لا الہ الا اللہ کا ورد، آیت الکرسی، گھر سے نکلنے کی دعائیں۔ سورۃ بقرہ، خصوصاً اس کی آخری دو آیات معوذتین تو مجھے گولی کی طرح لگتی ہیں۔ اور اذان سے تو بہت سخت چڑ ہے، اذان کی آواز سنتے ہی میں اس طرح دم دبا کر بھاگتا ہوں کہ باقاعدہ آواز کے ساتھ میری ہوا خارج ہوتی ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہوں کہ آواز کانوں میں نہ پڑے۔ اذان ختم ہوتے ہی واپس لوٹ آتا ہوں، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہوں اور ختم ہوتے ہی واپس آ کر کام شروع۔ یعنی نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنا کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کر، پھر ایسے کام یاد کراتا ہوں جو اس سے پہلے یاد نہیں ہوتے، حتیٰ کہ نمازی صاحب کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد جتنی دیر تک نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں، لہٰذا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کوئی نہ کوئی کام یاد کروا دیتا ہوں۔ سلام پھیرا، جوتا پکڑا اور وہ گیا، یا اس کے موبائل پر مس کال کر دیتا ہوں، پھر دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے ہی ہاتھ جیب میں، موبائل نکالا اور ہیلو ہیلو کرتے مسجد سے باہر۔ کوئی ایسا گناہ جو تمہارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہو اور تمہاری خواہش ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ملوث ہوں۔ اللہ کی ہر نافرمانی، بلکہ تمہارے جمائی لینے پر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، خصوصاً جب کوئی منہ کھول کر ہا کی آواز نکالتا ہے، مگر ہر گناہ پر محنت ضائع جانے کا کھٹکا
موجود رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ جس کے چاہے جتنے چاہے گناہ معاف کر دے۔ البتہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے وہ معاف نہیں کرتا، اور شرک کرنے والے